بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز۔ نور مقدم قتل کیس، قانونی اخراجات کے لیے قائم گو فنڈ می پیج بند، ملزمان کے والدین کی ضمانت پر سماعت 4 اگست کو۔ اس ویڈیو کی اہم تفصیلات ابھی جاری ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ نور مقدم قتل کیس میں قانونی اخراجات برداشت کرنے کے لیے آن لائن پلیٹ فارم گو فنڈ می پر بنایا گیا پیج کیس کی پیروی کرنے والی ٹیم اور نور کے خاندان کی گزارش پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس فنڈ میں، جو کہ امریکہ میں مقیم مقدم خاندان کے ایک عزیز کی جانب سے بنایا گیا تھا، اب تک تقریباً $50,000 جمع ہو چکے ہیں۔ نور مقدم قتل کیس کی پیروی کرنے والی قانونی ٹیم کے سربراہ شاہ خاور نے BBC کو بتایا کہ فنڈز اکٹھے کرنے کا معاملہ جب نور مقدم کے والد اور ان کے موکل شوکت مقدم کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے اس فنڈ کو فوری طور پر روکنے کا کہا۔ پاکستان کے سابق سفارتکار کی بیٹی نور مقدم کے قتل پر جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آواز اٹھائی گئی، وہیں دوسری طرف نور مقدم کے ایک رشتہ دار طارق غفار نے تمام ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچانے کی قانونی جنگ لڑنے کے لیے گو فنڈ می ویب سائٹ پر پیج بنایا۔ شاہ خاور کے مطابق اس سلسلے میں مقتولہ نور مقدم کی فیملی کی طرف سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس مقدمے کی قانونی پیروی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی کوشش اس قانونی جنگ کا کچھ بوجھ کم کرنے کے مترادف ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں ابھی بہت سے قانونی محاذوں پر لڑنا باقی ہے اور یہ فنڈ مستقبل میں معاملے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں پیش بندی کے طور پر استعمال ہوں گے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مد میں جو فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر کچھ رقم بچ گئی تو وہ ایسے ہی دیگر مقدمات کی پیروی کے لیے استعمال ہوں گی۔ اس بیان میں مقتولہ نور مقدم کے ورثاء نے ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس فنڈ میں حصہ ڈالا اور یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ پیسوں کا نہیں بلکہ ہم تمام لوگ نور مقدم کے لیے انصاف چاہتے ہیں۔ دوسری جانب بہت سے وکلاء نے نور مقدم کا مقدمہ بلا معاوضہ لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ان وکلاء میں ایک نام سیف الملوک ایڈوکیٹ کا بھی ہے، جنہوں نے توہین مذہب کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والی مسیح خاتون آسیہ بی بی کو رہائی دلوائی تھی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعدد وکلاء نے بھی نور مقدم کی قتل کا مقدمہ بلا معاوضہ لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ نور مقدم کے ورثاء نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ اس مقدمے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے مستقبل میں مختلف عدالتی محاذوں پر وکلاء کی خدمات درکار ہوں گی اور اس کے لیے یہ فنڈ مددگار ثابت ہوگا۔ نور مقدم کے قتل کے مقدمے کی پیروی کرنے والی لیگل ٹیم کے سربراہ شاہ خاور کا کہنا ہے کہ وہ تمام وکلاء کے اس جذبے کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن مقدمے کی پیروی کے لیے تو 1-2 وکلاء ہی پیش ہونا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ان کے موکل چاہیں گے تو اس وقت تک وہ اس مقدمے کی پیروی کرتے رہیں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد کی مقامی عدالت نے نور مقدم کے قتل کے مقدمے میں شریک ملزمان ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی ضمانت کی درخواست پر پراسیکیوشن اور اس مقدمے کے مدعی کو 4 اگست کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء سے کہا ہے کہ وہ اگلی سماعت پر اپنی درخواستوں کے حق میں دلائل دیں۔ واضح رہے کہ یہ دونوں ملزمان اس مقدمے کے مرکزی ملزم ذاکر جعفر کے والدین ہیں اور ان پر اعانت مجرمانہ یعنی شریک جرم ہونا اور حقائق کو چھپانے کا الزام ہے۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج محمد سہیل نے جمعے کے روز ضمانت کی درخواستوں کی سماعت کی تو ملزمان کے وکلاء راجہ رضوان عباسی اور اسد کمال عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز میں ہی عدالت نے استفسار کیا کہ اس مقدمے کا تفتیشی افسر کون ہے، جس پر پراسیکیوشن کے وکیل ساجد چیمہ کا کہنا تھا کہ اس مقدمے کا تفتیشی افسر ملزم ظاہر جعفر کو لے کر لاہور کی فرانسک لیبارٹری گیا ہے
جہاں پر ان کا پولیگرافک ٹیسٹ بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس مقدمے کی فائل تفتیشی افسر کے پاس ہی ہے۔ اس موقع پر مقتولہ نور مقدم کے والد اور اس مقدمے کے مدعی شوکت مقدم روستم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اس مقدمے کی پیروی کے لیے وکیل کرنا ہے، لہٰذا اس کے لیے مہلت دی جائے۔ عدالت نے مدعی مقدمہ کو اس کی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ وہ کل تک اپنا وکیل کر لیں، جس پر شوکت مقدم کا کہنا تھا کہ انہیں پیر یعنی 2 اگست تک وکیل کرنے کی اجازت دی جائے۔ جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگلے ماہ سے تو عدالتوں میں موسم گرما کی تعطیلات شروع ہو جائیں گی۔ اس موقع پر ملزم ذاکر جعفر کے وکیل رضوان عباسی نے کہا کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 31 جولائی کو اس معاملے پر بحث کر لیتے ہیں۔ ملزمہ عصمت بی بی کے وکیل اسد جمال کا کہنا تھا کہ ان کی موکلہ کو بغیر کسی جرم کے جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مقدمے کی پیروی کے لیے لاہور سے آئے ہیں، لہٰذا 31 جولائی کو ضمانت کی ان درخواستوں پر سماعت کی جائے۔ تاہم عدالت نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور ضمانت کی ان درخواستوں پر اگلی سماعت 4 اگست کو مقرر کر دی۔ ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت سے پہلے کمرہ میڈیا نمائندوں سے بھرا ہوا تھا، جس کا عدالت نے نوٹس لیا اور تمام میڈیا نمائندوں کو کمرہ عدالت سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جب ان درخواستوں کی سماعت شروع ہوگی تو وہ اس کی کوریج کے لیے کمرہ عدالت میں آ سکتے ہیں۔ اس مقدمے کے مرکزی ملزم ذاکر جعفر کو 31 جولائی کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ سماعت کے دوران پروسیکیوشن کے وکیل نے یہ کہہ کر عدالت سے 3 روز کا ریمانڈ مانگا تھا کہ ملزم کے پولیگرافک اور ویڈیوز ٹیسٹ کے لیے لاہور لے کر جانا ہے اور اس لیے ان کا جسمانی ریمانڈ ضروری ہے۔ واضح رہے کہ ملزم گزشتہ 10 روز سے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے۔ دوران تفتیش ملزم نے اس قتل کا اعتراف کیا ہے، لیکن ابھی تک پولیس مجسٹریٹ کے سامنے ملزم کا اعترافی بیان ریکارڈ کروانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔